بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو سیکشن کے بنانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے رائٹنگس کو میں نے دیکھا ہے وہ اسے پیپر کو پیل کرتے ہیں، کمپوزیشن کے پیپر کو پیل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پنکچویشن کا استعمال صحیح سے آتا نہیں ہے۔ اور میں نے انٹریکشن کی ہے لوگوں کے ساتھ فیس بک پہ، مطلب دوسرے الگ پلیٹ فارمز پہ۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پنکچویشن کا استعمال یا تو کرتے نہیں ہیں، اور جب کرتے ہیں تو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی رائٹنگ مناٹنس ہوتی ہے۔ اگر آپ کاما استعمال نہیں کریں گے، سیمی کولن استعمال نہیں، کولن استعمال، ڈیش، ہائپن، سیلیبل، یہ چیزیں آپ استعمال نہیں کریں گے تو آپ کی رائٹنگ مناٹنس ہوگی۔ اس میں بالکل بھی کلر نہیں ہوگا، وہ ایگزامینر کو اس کو چیکنگ میں بھی مشکل آئے گی۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کو ایک اچھے، آسان، سمپل انداز میں لوگوں کو بتا سکوں کہ پنکچویشن کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں اور کون کون سی چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنی پڑتی ہیں۔ اور پنکچویشن ایسی چیز ہے جو پریکٹس کی وجہ سے، پریکٹس کے تھرو ہی آپ کو اس کو لرن کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم پنکچویشن کے بارے میں بات کریں گے، اور سب سے پہلا پنکچویشن جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے وہ پیریڈ ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو ایک ہیڈز اپ کے تھرو ایک دے سکوں، وہ یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ آپ دھیان دیں، اپنی اٹینشن کو جو میں لکھ رہا ہوں اس پہ آپ زیادہ نہ کریں۔ میں زیادہ بولوں گا تو تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو بہت زیادہ چیزیں وہ لرن کر سکتے ہیں۔ صحیح؟ اچھا، تو پہلا پنکچویشن ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، وہ ہے پیریڈ۔ اچھا، اس کے یوزز کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اس کو کہاں پہ ہم نے یوز کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جو اس کا ہوتا ہے اس پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں، جو سینٹینس کا اینڈ ہوتا ہے اس پہ ہم یوز کرتے ہیں، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے۔ آپ کو ایگزامپل میں دے سکتا ہوں، آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، اس کا آخر میں ہم ڈاٹ کو لگاتے ہیں تو وہ سینٹینس کمپلیٹ تو ہو گیا۔ یہ تو پہلا والا یوز ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرا یوز اس کا یہ ہے، جب آپ کسی چیز پہ ایمپیسس لانا چاہتے ہیں، اس پہ لیزر فوکسڈ ہونا چاہتے ہیں، آپ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو ایک اور ٹرک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، جو بہت سی انفارمل رائٹنگ میں لوگ یوز کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب ایمپیسس کے لیے آپ پیریڈ، جو اسپیلنگ ہے پیریڈ کا نا، وہ آپ استعمال کریں گے۔ ابھی میں آپ کو ایگزامپل کے تھرو بتاتا ہوں۔ اوکے، لیٹس سپوز ایک بندہ ہے، اس نے قتل کیا ہے، اور آپ دوسرے کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قتل اسی شخص نے کیا ہے اور اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، this is the true sentence and there is no debate about it. Okay, تو پھر اس کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں تو پھر اس کے ایسے استعمال کریں گے، he is a murderer، پھر اس کے بعد کاما، اور پھر اس کے بعد آپ نے پیریڈ کا جو اسپیلنگ ہے وہ ڈالنا ہے۔ صحیح؟ تو یہ یہ ایمپیسس ہو گیا، he is a murderer period، اس میں اور دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے اور یہ ٹرو سینٹینس، کریڈیبل سینٹینس ہے، اس کے بارے میں اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ پیریڈ، یہ آپ جو اسپیلنگ ہے وہ آپ ایمپیسس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ صحیح؟ اچھا، تو پھر اس کا تیسرا یوز اس کا ہے، آپ ایبریویشن میں مسئلے لوگوں کو آتے ہیں، جو بھی ایبریویشن ہے اس میں آپ نے ڈاٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اچھا، تو میں آپ کو تھوڑی سی ایگزامپل کچھ چیزوں کی دیتا ہوں۔ جب آپ نے لکھنا ہے ٹائم کو، تو پھر 3 PM، تو آپ نے ایسے نہیں لکھنا، نہیں ایسے لکھنا ہے، آپ نے لکھنا ہے، یہ غلط ہے، آپ نے لکھنا ہے 3، پھر اسمال لوور کیس، پھر M، پھر ڈاٹ، اس طرح بالکل 3 AM ڈاٹ، یہ اس طرح سے آپ لوگوں نے یہ لکھنا ہے، یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ صحیح ہے؟ یہ تو اس کا ایبریویشن میں ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ اس کو نامز، جو نام ہوتا ہے اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں سینٹ لوئس، تو آپ اس کو ایسے لکھیں گے، سینٹ، اور پھر اس کے ساتھ آپ اس کو لوئس بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ST یہ کیپٹل میں ہے، یہ لوور کیس میں ہے، پھر اس کے بعد ڈاٹ اور پھر لوئس آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو کیپٹلز کے نام ہے یا کسی کنٹریز کے نام ہے اس کو بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کو سپوز USA ہے تو U.S.A، دس از USA، تو آپ اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ صحیح؟ اور آپ اس کے ساتھ ساتھ ایٹسیٹرا کو بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو IE آپ نے پڑھا ہوگا، دیٹ از، یہ اس کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ایگزامپلز کے تھرو کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پھر ڈاٹ کا ایک اور استعمال یہ والا ہو گیا۔ صحیح، یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم جو ایک اور بات یہ آپ کو لازماً ذہن میں رکھنی پڑتی ہے کہ جو
جو ڈاٹ ہوتا ہے, جو پیریڈ ہوتا ہے, اس کے ساتھ کوئی دوسرا پنکچویشن نہیں لگ سکتا. مطلب آپ ایسے نہیں لکھ سکتے کہ ہی از گوئنگ ٹو اسکول اور پھر آخر میں آپ نے یہ ڈال دیا اور پھر کوئی دوسری چیز ڈال دی. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, یا ایسا بھی نہیں ہو سکتا, یا ایسا بھی نہیں ہو سکتا. یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن ایک بات ہے, آپ دوسرے پنکچویشن ہے وہ اس کو آپ ڈبل استعمال کر سکتے ہیں. لیٹس سپوز میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. لیٹس سپوز کوئی شخص کی اس کا وفات ہو جاتا ہے اور دوسرا شخص آپ اس سے سوال کرتے ہیں کہ مطلب یہ شخص بالکل اس کی ڈیتھ ہو گئی, تو آپ کہہ سکتے ہیں is he dead. تو پھر آپ اس کو کیسے کریں گے؟ تو پھر اس کو ایسے لکھیں گے as he dead, تو پھر کاما, یہ انٹرگیشن سائن, اور پھر یہ ایکسکلیمیشن مارک. یہ ایکسکلیمیشن مارک جو آپ نے جو سڈن فیلنگس کا جو ایکسپریشن دیا ہے وہ اس کو مطلب شوکیس کرتا ہے, اور یہ والا ریفلیکٹ کرتا ہے جو کوشچن آپ نے کیا ہے. تو آپ دوسرے پنکچویشن کو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آپ ڈاٹ کے ساتھ دوسرا کوئی استعمال نہیں کر سکتے. یہ آپ کو ذہن میں یاد رکھنا پڑتا ہے. اوکے, تو پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز, ایک انفارمل رائٹنگ میں پیریڈ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, لیکن یہ بیانڈ انفارمل ہے. آپ فارمل رائٹنگ میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے, لیکن آپ اگر کسی کا کنورسیشن کر رہے ہیں تو اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور یہ بھی ایمفیسس کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. اور اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایگزامپل. اوکے, تو پھر لیٹس سپوز آپ کسی شخص کو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص پاگل ہے, تو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں he is nuts. آپ ایسے لکھ سکتے ہیں he is nuts, ایسے لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو ایمپیس لانا چاہتے ہیں, انفارمل بیانڈ انفارمل جانا چاہتے ہیں, تو پھر آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں he ڈاٹ پھر as پھر nuts, nuts, he is nuts. لیکن آپ اس کو فارمل میں نہیں لکھ سکتے, آپ اس کو کنورسیشن میں انفارمل رائٹنگ میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح بھی ہوتا ہے, ڈاٹ کا استعمال اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں.